پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج پروگرام کے آغاز میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسے مہمان سے کرواتا ہوں جن کو اس پروگرام میں مہمان ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ کسی بھی پروگرام میں مہمان نہیں ہونا چاہیے، مگر میری مجبوری، انہوں نے مجھے فون کیا، منتیں کی کہ میں آپ کے اس مشہور پروگرام میں آنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو بلوا لیا، مل لیجئے۔ ایک سیف الدین نام کا شخص، ملک سیف الدین، ساتھ میں بولو کیا نام؟ بہت بڑے آدمی تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، 10 سال کے بعد لڑکا، ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ ارے لڑکا 1 مہینے کا ہو گیا، 2 مہینے کا ہو گیا، ارے باپ بڑا خوش ہے، ارے 10 سال کے بعد لڑکا ہوا ہے، ماں بڑی خوش ہے، اور پھر ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور بڑا روب دبدبا ہے۔ بونگیاں 3 مہینے کے بعد لڑکے کا انتقال ہو گیا، مر گیا، انتقال۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، بولو جنازہ۔ ارے کان کھول کر سننا، ملک سیف الدین کے بیٹے کا، وہ ملک سیف الدین کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا 10 سال کے بعد اللہ نے میرے کو بیٹا دیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، کیا کرو؟ ان کے پاس قطب عالم کون؟ شاہ عالم کے چل ملنگا چل، چل ملنگا چل۔ 10 سال کے بعد ایک لڑکا آیا، 3 مہینہ رہا میری گود میں رہا، میری بیوی بھی تڑپ رہی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کچھ کرے۔ شیخ کچھ کر یار، کچھ کر۔ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ عبادت میں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کہا میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا، 3 مہینے میں واسطہ، اللہ کرنے دھرنے والا اللہ کا واسطہ آپ کچھ کرے۔ میں اے کر سکتا۔ تو شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کہا جاؤ میرے ابا کے پاس جاؤ۔ تو قطب عالم رحمت اللہ علیہ نے بڑے جلال میں کہا جاؤ شاہ عالم کو کہو قیامت میں جب سفارش کا ٹائم آئے گا تب بھی ایسے ہی بھیج دو گا، جا کر کہو کہ ابا کہہ رہے کام تمہیں کو کرنا ہے۔ رحمت اللہ علیہ کو جب خبر ملی، ملک سیف الدین کو کہا کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ کہا فلاں جگہ پر ہے۔ کہا سب کو ہٹا دو، آپ اندر چلے گئے، دروازہ بھی بند، کھڑکی بھی بند۔ اب شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نکلے اور آنکھوں میں آنسو تھے، ملک سیف الدین کو کہا جاؤ تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا۔ اسی بات پہ یہ لو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج پروگرام کے آغاز میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسے مہمان سے کرواتا ہوں جن کو اس پروگرام میں مہمان ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ کسی بھی پروگرام میں مہمان نہیں ہونا چاہیے۔ بابا فرید گنج شکا نماز کے وقت میں شیطان آیا، پیروں کو دبایا، حضرت کی نماز قضا ہوئی۔ اٹھ کے فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے رب سے، لے کے عشاء تک رب سے معافی مانگ، اتنا روئے صلاح بھیگ گیا۔ پھر ظہر سے عصر تک اتنا روئے نالیوں میں سے آنسو بہہ کے جانے لگے، اپنے رب سے ایسی معافی مانگے۔ پھر عصر سے مغرب تک معافی، عشاء تک معافی، خدا کے لیے یار، عشاء پڑھے اب معافی۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی بابا فرید لعنت۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں شیطان خود آ کے بول رہا بابا فرید اٹھو نماز پڑھو۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کو بندے ملنے کے لیے آئے، اے گال بڑی ٹاپ دی نے تو تانوں چس بھی بڑی ہے اسی۔ تو کہتے کہ جب ملنے کے لیے آئے نا تو گھر سے پوچھا حضرت صاحب کدھر ہیں؟ جا پوچھ کیا بیگم صاحب ابا نے وہ کیڑا حضرت دیکھنے ہو سکتا پیر ہوڑی تو بڑے ٹاپ دن پر یہ گھر کے ہی صاحب ہے، یہ گڑبڑے بابا۔ بالکل صحیح جناب نا، شیر دے اوتے لکڑیاں لدیاں ہویاں فلا آپ دا کھوتا بن کے چپ کر کے سر نیواں کیتا ہویا پوچھل تلے آرام نہ ٹریا ہوندا ہے۔ چھوٹی ہے نا او سپ دی بنائی ہوئی ہے۔ شیر بھی قابو کیتا ہویا تے سپ بھی قابو کیتا ہویا ہے۔ یار کیا بات۔ موٹا مرے دن اس آخیا بھئی یا تک وہ گھر کسے ہور دے اور کو رولا ہو رہی۔ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ چلو اب مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا کیا ہو کیا رہا۔ فرمایا بھی سنگیو گل ہے، وہ گھر بھی میرا سی تے بیوی بھی میری سی۔ پھر ٹھیک ہے۔ یہ فرمایا مڑ ایک ہی بھئی وہ عورت ہو کے قابو نہیں پئی ہوندی، اے شیر بھی قابو کیتی ودے ہوتے سپ بھی۔ فرمایا او دی زبان دی سختیاں تے میں جدوں دا صبر کیتا ہے، بہت نازک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں نے ادھر گئی تے اپنا ولی بنایا ہی مانگا۔